بسم الله الرحمن الرحيم. يبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وعلومهم وجلالتهم وعطشهم أجمعين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين يا رب العالمين. اللهم العن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابع له على ذلك من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علی مع القرآن والقرآن مع العلی. صلوات پڑھتے محمد والے. حضرات، جس حدیث رسول کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ رسول خدا کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، جس میں آپ نے علی اور قرآن کے حوالے سے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہیں، والقرآن مع علی، اور قرآن علی کے ساتھ. تو اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، تو اس کو علی کے ساتھ ہو جانا چاہیے، کیونکہ قرآن علی کے ساتھ ہے. قرآن کیا ہے؟ 114 سوروں کا مجموعہ. یہ وہ کلام الہی ہے کہ جس کا شمار آسمانی کتابوں میں چوتھے نمبر پہ ہوتا ہے. پہلی تورات وہ آئی، اپنے زمانے میں رہی، اور جب زمانہ گزر گیا تو اللہ نے اسے منسوخ کر دیا. دوسرے زبور آئی، اور ایک مدت تک وہ جاری رہی جب تک اس کی زمانے کو ضرورت تھی. اللہ نے اسے بھی منسوخ کر دیا. پھر انجیل آئی، اور ایک مدت تک اللہ نے اس کو رائج کیا اپنے بھیجے ہوئے پیغمبر کے ذریعے، جناب عیسیٰ کے ذریعے، اور ایک مدت کے بعد وہ بھی ناسخ ہو گئی، منسوخ ہو گئی. لیکن اس کے بعد اللہ نے قرآن بھیجا، کیونکہ وہ قرآن رسول خدا پہ بھیجا تھا. اور تدریج قرآن جو ہے، یعنی نزول قرآن جو ہے، وہ دو طریقے سے ہوا ہے. ایک تدریجاً، آیت با آیت، سورہ با سورہ، کبھی مکے میں کبھی مدینے میں. اور دوسرا نزول قرآن دفعی کہلاتا ہے، یعنی یک بارگی. تو یک بارگی جو قرآن کا دفعی نزول ہے، یہ 23ویں رمضان اس کا دیا جاتا ہے، بڑی شب قدر جسے ہم نے کہتے ہیں. اس میں یہ قرآن نازل ہوا، قلب رسول پہ آیا. کون سا قرآن کہ جس میں یہ ہے کہ ولا ردب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن میں موجود نہ ہو. یعنی ہر چیز کا علم قرآن میں موجود ہے، ہر چیز کا علم قرآن میں موجود ہے. اس اعلان کے ساتھ دفعی طور پہ قرآن قلب رسول پہ اللہ نے نازل کیا. تو یہ نزول قرآن جو ہے بہت بڑا اس کا چیپٹر ہے. بس خالی اشارہ کرنا ہے تاکہ ہمارے بچوں کو یاد رہے کہ قرآن کے دو نزول ہیں، ایک تدریجی اور ایک دفعی. تو جس زمانے میں قرآن تدریجی نازل ہو رہا تھا، آیتیں آتی تھی، رسول اللہ سناتے جاتے تھے، اور آیتوں کے مزاج کے حساب سے جو لوگ
صراط مستقیم پہ تھے وہ خوش ہوتے تھے، اور جو صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے تھے وہ لوگ پریشان ہوتے تھے، کیونکہ قرآن میں واجب کا اگر حکم آیا مثلا نماز کے لیے تو لوگ خوش ہوتے تھے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، ایک اس کی مثال کہ اللہ نے کہا کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھو، یا روزے کی آیت یا حج کی آیت کوئی بھی آپ لے لیے. تو یہ آیتیں جب نازل ہوتی تھی تو جو مومنین تھے وہ خوش ہوتے تھے، لیکن اللہ نے حکم عبادت کے ساتھ ساتھ کچھ اعمال کا خاص کر کے حکم دیا اور کچھ کا عام طور سے حکم دیا. لیکن ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں سے اللہ نے روکا بھی ہے کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. تو جب سورہ منافقون نازل ہو رہا تھا تو لوگ بہت پریشان تھے. کون سے لوگ؟ جن کے دل میں نفاق تھا، اور لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں اگلی آیت ہمارے اوپر نہ آ جائے. کچھ آیات مکے میں آئیں کہ جو مکی کہلاتی ہیں، کچھ آیات مدینے میں آئیں جو مدنی کہلاتی ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ یہ نزول قرآن کا چیپٹر بہت بڑا ہے، اور یہ وہ باب ہے کہ جس پہ اگر اشرے بھی پڑھے جائے تو کم. بس خلاصے کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ شروع کیا اور آسمانی کتابوں کا سلسلہ شروع کیا، اور اس کے بعد جب خاتم النبیین کو بھیجا تو ان کو قرآن دیا. قرآن تورات کا بھی ناسخ بن کر آیا، زبور کا بھی ناسخ بن کر آیا، انجیل کا بھی قرآن ناسخ بن کر آیا، اور یہاں تک کہ قرآن کے جو احکامات ہیں وہ قیامت تک باقی رہیں گے، کیونکہ خاتم النبیین پہ اس کو نازل کیا تھا. احکامات قرآن قیامت تک رہیں گے. قرآن اسلامی قوانین کا مجموعہ ہے. اس کی ایک آیت تو دور، ایک لفظ کبھی کسی نے اگر انکار کیا، اس کا منکر ہو گیا تو وہ لعنتی ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف لکھنؤ کا ہو، یو پی کا ہو، ہندوستان کا ہو، پوری دنیا میں. ابھی کچھ عرصہ پہلے قرآن کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی تو اس میں ایک صاحب کا فون آیا کہ سب بول رہے ہیں، آپ نہیں بول رہے ہیں. ہم نے کہا بالکل بولنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ جتنا بولیں گے وہ اتنا ہی آپ کو نشر کرنا ہوگا. تو وہ پوچھنے لگے آپ کیا بولیں گے؟ ہم نے کہا قرآن پہ بولیں گے. پہلے قرآن پہ کیا بولیں گے؟ ہم نے کہا پوری ہسٹری بیان کریں گے کہ 1400 سال میں کس کس نے قرآن کی حرمت کو باقی رکھا ہے، کس کس نے حرمت کو پامال کیا ہے. ایک سلامات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. جب دوسرا رخ بیان کیا تو کہنے لگے آپ سے انٹرویو کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے شہید ثالث، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے انٹرویو کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ وہ ان کا مذہبی انٹرویو نہیں تھا، سیاسی انٹرویو تھا. ہم نے کہا اگر حقائق ہوں گے تو جو ممبر سے بولتے ہیں وہی ہر جگہ بولیں گے. یہ نہیں کہ ممبر پہ ہمیں آگے حق بول دیا اور اس کے بعد پرائیویٹ میٹنگوں میں جا کر اپنی باتیں، سیاسی باتیں شروع کر دی. سیاست بھی اگر کسی کو کرنا ہے تو علوی سیاست کرے، علوی سیاست کرے، وہ جائز ہے، معاویہ والی سیاست نہ ہو. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو قرآن ہے یہ قوانین اسلام کا مجموعہ، اس کا جس نے بھی انکار کیا وہ لعنتی ہے. تو اس پر عمل کرتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے ہم نے اپنے امام بھی منتخب کیے ہیں، کیونکہ قرآن ہی نے ہم کو بتایا کہ امام کا انتخاب کرنے کا اختیار کس کا ہے. قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. 71ویں سورہ کی 70ویں آیت ہے. خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنا کر بھیجا تاکہ وہ میرے حکم سے لوگوں کی رہبری کرے.
اور آگے ارشاد فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ان کے اوپر ہم نے وہی نازل کی تاکہ وہ حی علی خیر العمل کی دعوت دے سکیں۔ تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد ایک نتیجے پہ ہم پہنچے کہ امام بنانے کا اختیار اللہ کو ہے، انسان کو نہیں ہے۔ پیشوا بنانے کا اختیار اللہ کو ہے، انسان کو نہیں ہے۔ خلیفہ بنانے کا اختیار اللہ کو ہے، انسان کو نہیں ہے۔ اب اس آیت کے نزول کے بعد اگر کچھ لوگ اپنا خلیفہ خود بنا لے تو ان کا یہ فعل مطابق قرآن نہیں ہوگا، مخالف قرآن ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والا۔ اس قرآن کو کون سمجھ سکتا ہے؟ وارثان قرآن ہی سمجھ سکتا ہے۔ کون ہے وارثان قرآن؟ قرآن میں بہت سے خانوادوں کا تذکرہ ہوا، بہت سے اصحاب کا تذکرہ ہوا، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، اصحاب الاخلد۔ قرآن کھول کر آپ نے دیکھے ہوں گے یہ نام، اور اسی میں اصحاب النار کا بھی تذکرہ ہے۔ بہت آسان ہے اس کو ڈھونڈنا۔ اگر کوئی ایڈریس پوچھے، اب تو ذرا سی بات پر ایڈریس پوچھا جاتا ہے، وہ بھی مولوی سے، مولانا سے۔ بھئی مولانا کا تو پڑھا ہوا ہے، کچھ خود بھی تو ڈھونڈو، خود بھی تو کچھ زحمت کیجئے۔ مولوی کو تو پتہ ہی ہے، لیکن بعض لوگ اس لیے پوچھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یوں ہی ہوائی ہو معاملہ۔ ارے کون سا ایسا گھر ہے کہ جس کے اندر آیت الکرسی نہ ہو؟ کون سا ایسا بچہ ہے جس کو آیت الکرسی اس کی ماں نے یاد نہ کرائی؟ اب آیت الکرسی کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات ہیں، اور اس میں عام طور سے جو پوری دنیا میں آیت الکرسی کے عنوان سے تغرے آ رہے ہیں، آپ غور فرمائیے گا اس میں آخر میں جہاں تک آیت الکرسی کا حکم ہمارے اماموں نے دیا، ایک آیت کم کر کے تغرے بناتے ہیں۔ نئی دلی میں، پرانی دلی میں جامع مسجد میں ایک صاحب کاتب ہیں، تغرے بناتے ہیں۔ تو ہم وہاں نماز کے لیے گئے، مغربین کا وقت بعد نماز، ہم نے دیکھا وہ بہترین کتابت کر رہے، ہمارے اہل سنت بھائی بہترین کتابت کر رہے، تو ہمیں بڑی اچھی لگی ان کی رائٹنگ، ان کی خطاطی ہم کو بہت اچھی لگی۔ ہم ان کے پاس گئے کہ ہم نے کہا ایک ٹکڑا ہم کو بھی بنوانا ہے، آپ یہ بتائیے کہ کتنا ٹائم لگے گا، کیونکہ میں لکھنؤ سے آیا ہوں، واپس جانا ہے۔ اگر اتنا وقت ہوا تو میں آپ سے بنوا کے لکھوا کے لے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا زیادہ وقت نہیں لگے گا، آپ خالی اتنا بتا دیے آپ کو لکھوانا ہے کیا؟ ہم نے کہا آیت الکرسی لکھوانا ہے۔ تو کہہ لے کہ آیت الکرسی لکھ دوں گا۔ ہم نے کہا کہ وہاں تک نہ لکھے گا جہاں تک آپ لکھتے چلے آئے، ایک آیت اس میں اور اضافی کر دیے گا۔ کہہ لے کون سی آیت؟ بس جہاں تک آیت الکرسی کا حکم ہے، ہم فیہا خالدون تک ہم نے کہا اس کو لکھ دیجیے۔ انہوں نے جو ایسی اصحاب النار دیکھا، کہا کہ میں آپ کے لیے نہیں لکھ سکتا، نہیں لکھ سکتا آپ کے لیے۔ میں کیوں؟ پہلے آیت الکرسی تہی لکھتے چلایا، وہ ڈیزائن میں نہیں آئے گی۔ آپ نے اپنے دل سے کہہ دیا ڈیزائن میں نہیں آئے گی۔ آپ کو وہ لکھنا چاہیے کہ جو خدا چاہ رہا ہے، جو امام چاہ رہے ہیں، جس کا حکم آیا ہے۔ یہ اپنی منمانی نہیں چلے گی، کیونکہ یہ دین ہے، دین میں اپنی نہیں چلتی۔ جس نے بھی انانیت کا مظاہرہ کیا وہ مردود بارگاہ ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ بہرحال آپ کو معلوم ہے، ہاں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ صرف اتنا اضافہ چاہتا ہوں ان سے، ہم نے لیکن نہیں لکھا ہم نے، ٹھیک ہے ان کی مرضی، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین۔
تو یہاں آ کر اب کوئی بہترین کاتب انشاءاللہ ڈھونڈنا ہے اور اس کو پورا وہاں تک لکھوانا ہے. تو جب تک ہم فیہا خالدون تک آیت نہیں لکھی جائے گی آیت الکرسی ناقص رہے گی. ایسے ہی کلمہ بھی ہے کہ اگر اللہ کی وحدانیت کی گواہی، رسول کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں تو علی کی ولایت کی گواہی دینا واجب ہے، ضروری ہے. اگر نہیں دی تو کلمہ ناقص ہے. اور جب کلمہ ناقص ہوگا تو یہ کلمہ صرف مسلمان ہوتے وقت نہیں پڑھا جاتا ہے، یہ کلمہ ہر موقع پہ پڑھا جاتا ہے. ولادت کے میں موقع پہ بھی دائنے کان میں اذان، بائیں میں اقامت، کلمہ آیا اس کے اندر، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ واشہدو ان علی ولی اللہ. صلوات پڑھتے محمد. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے بچوں کو قوم کے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ قرآن کی جو آیات ہیں. ایک صلوات سے ان کا استقبال کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. احکامات شریعہ جو اسلام نے بیان کی اس کے اوپر عمل کرے. ہم نے دیکھا بس یہ آخری چیز آپ کی خدمت میں، کیونکہ آج مجھے مصائب زیادہ پڑھنا، کیونکہ اب مصائب کے دن آ رہے ہیں. آج کی تاریخ میں 4 محرم کو اون و محمد کا تذکرہ کرنا. بس آخری بات آپ کی خدمت میں کہ قرآن میں حروف مقطعات آئے ہیں جن کا علم یا تو اللہ کو ہے یا ملائکہ کو ہے یا اماموں کا ہے، یعنی پیغمبروں کے سمے. وہ کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس سے آپ سورہ بقرہ کی شروعات کرتے ہیں. الف لام میم کیا ہے؟ حروف مقطعات میں سے کہلاتا. دوسرے تاسین، سورہ یاسین میں سب سے پہلے آیا ہے یاسین. ایک اور حروف مقطعات میں جو آتا ہے کاف ہا یا عین صاد. یہ سب حروف مقطعات ہیں. ان کے بارے میں بڑے لوگ سوال کرتے تھے رسول اللہ سے، اور ان کی تشریح یہ کیسے معلوم ہو تو وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کے پاس علم ہو. ہم نے دیکھا کہ جب پہلا سفر شہزادی زینب نے مدینے سے اپنے بابا کے ساتھ کوفے کا کیا تھا اور مولا کائنات نے اس کو دارالامارہ بنایا تھا، مرکز بنایا تھا، آپ وہاں قضاوت فرماتے تھے، تو شہزادی زینب بھی خالی نہیں تھی، عالمہ غیر معلمہ تھی. انہوں نے پورے کوفے میں اعلان کرایا کہ کوفے کی عورتیں آئیں، درس تفسیر قرآن ہوگا. شہزادی زینب درس تفسیر قرآن دے رہی. یہ خبر جب مولا کائنات کو ہوئی، کسی نے آ کر کہا کہ آپ کی بیٹی بہترین تفسیر بیان فرما رہی، تو کہا کہ میں اپنی بیٹی کی تفسیر میں بھی سننا چاہتا ہوں. اس وقت پر گئے کہ جب تفسیر قرآن کا درس شروع ہونے والا تھا اور پس پردہ مولا کائنات نے اپنی بیٹی کی تفسیر سنی. کیا کہنا عالمہ غیر معلمہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ. ایک صلوات پڑھ دیجیے شہزادی کے نام پہ، اللہم صلی اللہ علیہ. بھائی کی محبت کب سے تھی ان کے دل میں؟ پیدائشی سے تھی، ودیت تھی. بھائی کی محبت میں تفسیر قرآن جو کر رہی تھی تو وہ حروف مقطعات پہ کر رہی تھی. اللہ اکبر. اور جو مولا کائنات نے سماعت فرمائی تو آپ نے سنا کہ حروف مقطعات میں ان حروف کی تفسیر فرما رہی تھی کہ جس میں کاف ہا یا عین صاد آتا. آپ نے فرمایا، ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو اہل علم ہوں گے وہی اس کی تشریح کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا علم اللہ نے ہر ایک کو نہیں دیا ہے. بڑے بڑے آیات اعظام نے بھی آج تک حروف مقطعات کی
وہ تشریح نہیں بیان کی کہ جو اماموں کو علم ہے، اور یہی فرمایا ہے کہ اس کا اصل علم اماموں کے پاس، جو اہل قرآن ہوگا، اہل علم ہوگا، اسی کو معلوم ہوگا۔ تو لہٰذا مولا کائنات نے فرمایا کہ میری بیٹی اس وقت حروف مقطعات میں کاف ہا یا عین صاد کی تشریح فرما رہی تھی۔ اور پھر شہزادی زینب نے تفسیر میں بھی اپنے بھائی کو نہیں بلایا، بلکہ بلایا نہیں، یاد رکھا، اور فرمایا کہ جو قرآن میں حروف مقطعات آئے ہیں تو کاف ہا یا عین صاد میں کاف سے مراد کربلا ہے، اللہ اکبر اللہ، اور ہے سے مراد ہلاکت یزید، عین سے مراد آتش ہے، اور صاد سے مراد صبر حسین ہے۔ بیٹی سے اپنے بیٹے کی محبت کو دیکھ کر علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں عزیزو، وہی بیٹی ہے علی کی کہ جو حسین کو بچپنے سے بہت چاہتی تھی۔ 24 گھنٹے میں اگر ایک مرتبہ بھی زیارت نہیں کرتی تھی تو بے چین ہو جاتی تھی، بغیر زیارت حسین کے بحث ہوتی نہیں تھی۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال وقت عصر کربلا میں ملتی۔ جیسی محبت بہن کو بھائی سے تھی، ویسے ہی محبت بھائی کو بہن سے بھی تھی۔ ایک دن شہزادی زینب اپنے بیت الشرف میں آرام فرما رہی تھی کہ دھوپ آئی اور ان کے اوپر پڑنے لگی۔ آقا حسین سے دیکھا نہیں گیا، آقا حسین سے یہ برداشت نہیں ہوا، دیکھا نہیں گیا کہ بہن کے اوپر دھوپ پڑ رہی ہے۔ نیند کو خراب بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، آگے بڑھے، اپنے ابا کے دامن کا سایہ کر لیا۔ شہزادی زینب سو رہی ہیں، آرام فرما رہی ہیں، امام حسین سرہانے کھڑے ہوئے، بہن کے سرہانے اپنی ابا کا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد جو شہزادی کی آنکھ کھلی، کہا بھیا کب سے کھڑے ہو میرے سرہانے؟ کہا بہن تمہارے اوپر دھوپ آ رہی تھی، تو مجھ سے یہ دیکھا نہیں گیا۔ کہا بھیا ہم کو جگا لیتے، کہا تمہاری نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا کہ آج عمل جو تم نے کیا ہے انشاءاللہ زینب کوشش کرے گی، زینب کوشش کرے گی کہ ایسا ہی عمل میں بھی کروں۔ عزیزوں، بعد شہادت حسین جب زینب گودال قتلگاہ کی طرف چلی ہے، دیکھا تو کیا دیکھا، دھوپ میں بھائی کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ کہے بھیا یہ بہن سے شرمندہ ہے، اگر سر پہ چادر ہوتی تو آج تمہارے اوپر سایہ کر لیتی۔ جزاکم اللہ الخیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد والے محمد کے۔ عزیزوں، قافلہ جانے والا ہے، مدینے سے 28 رجب کو جانے کی تیاری ہو رہی ہے، اور آج آپ کو اس مجلس میں شہزادی زینب کو ان کے دونوں بیٹوں کا پرسہ دینا، جناب اون و محمد کا پرسہ شہزادی زینب کو دینا ہے۔ قافلہ تیار ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے محضر منگوایا، شہیدان کربلا کے نام پڑھنا شروع کیے۔ پہلے اصحاب کے نام آئے، اس کے بعد بنی ہاشم کے نام آئے۔ جیسے ہی سارے نام پڑھے زینب مضطرب ہو گئی، کوئی وجہ تھی جو زینب مضطرب ہو گئی۔ ایک مرتبہ کا فضہ بھیا کو بلاؤ، بی بی فضہ چلی، اگر آقا حسین سے کہا آپ کی بہن آپ کو یاد فرما رہی ہے۔ حسین نے کہا کیا بات ہے بہن؟ کہ بھیا ہم نے محضر نامہ دیکھا، شہادت نامہ دیکھا، شہیدان کربلا میں میرے دونوں بچوں کا نام نہیں ہے۔
کیا بات ہے؟ کہا تمہارے دونوں بیٹے ہیں، ہر عورت پہ واجب ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے، اپنے گھر جاؤ اور اپنے شوہر سے اجازت طلب کرو، اگر وہ اجازت دے دے تو تم ان کو لے کر چلو۔ فوراً سر پہ ردا ڈالی، بیت الشرف سے باہر آئی اور اس کے بعد داخل خانہ ہوئی۔ جناب عبداللہ ابن جعفر اس وقت بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے، جیسے ہی دیکھا علی کی بیٹی آ رہی ہے، جناب زینب آ رہی ہے، دونوں کونیوں پہ زور دے کر اٹھنے کی کوشش کی۔ شہزادی زینب نے اشارہ کیا، نہیں آپ لیٹے رہیے، میں خود آ رہی ہوں۔ ایک مرتبہ پائی نے پا کر کھڑا ہونا چاہا، جناب عبداللہ سے برداشت نہیں ہوا، پیر کھینچ لیے، کہا شہزادی آپ ادھر آئیے۔ ایک مرتبہ کہا کہ میرے والی آپ یہ بتائیے کہ زینب نے پوری زندگی میں اب تک آپ سے کوئی سوال کیا ہے؟ کوئی سوال زینب نے آپ سے کیا ہے؟ جناب عبداللہ نے کہا آج تک یہ حسرت ہے کہ آپ خود سے کوئی سوال کرتی مجھ سے۔ کہا آج زینب ایک سوال لے کر آئی ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ پورا واقعہ بیان کیا کہ بھیا کہہ رہے ہیں کہ شوہر سے اجازت لے کے آؤ، اگر وہ اجازت دے تو انو محمد کو لے چلو۔ جیسے انو محمد کے ناموں کو سنا، کہا کہ اللہ نے ہم کو یہ دو بیٹے عطا کیے ہیں، ایک کو اپنی طرف سے، ایک کو میری طرف سے، حسین پہ قربان کر دیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ زینب نے آنسو پوچھے اور اس کے بعد انو محمد کو لے کر چلی۔ ادھر حسین انتظار میں ہے بہن کے۔ اب جو دیکھا ایک طرف آن، ایک طرف محمد، درمیان میں زینب تیزی سے آ رہی ہے، حسین کے پاس آئی، بھیا اجازت مل گئی، انو محمد ساتھ چلیں گے۔ حسین دو زانو ہو کر بیٹھے، آن میرے نزدیک آؤ، محمد میرے نزدیک آؤ۔ انو محمد کو زانو پہ بٹھایا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، 9 اور 11 برس کے بچوں کو اپنے کلیجے سے لگایا، اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ امامہ سر سے گر گیا۔ حسین نے کہا پروردگارا، وہ حسین کیا کرے جس کی قسمت میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں اٹھانا۔ قافلہ ساتھ چلا، اور اس کے بعد انو محمد ساتھ ساتھ ہیں، کربلا ہے، روز عاشورہ نمودار ہوا، ایک ایک جان نثار اپنی اپنی جانیں نثار کر رہا ہے۔ ہاں عزیزوں، انو محمد بار بار اجازت طلب کر رہے ہیں، لیکن امام حسین جانتے ہیں کیا کہہ کر چپ کرتے تھے کہ انو محمد ابھی تمہارا سنی کیا ہے، ابھی تو تم بچے ہو، بچے میدان میں نہیں جاتے۔ کہا نہیں، ارے امام جان، ہمارے سامنے ایک مشکل ہے، ہم خیمے میں جاتے ہیں تو اماں کہتی ہے تم ابھی تک زندہ ہو، آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں تو آپ اجازت نہیں دیتے، بتائیے میں کیا کروں؟ کہا نہیں انو محمد، پھول جیسے بچے ہو، میں کیسے تم کو مرنے کی اجازت دوں؟ انو محمد خیموں میں آئے، ایک خیمہ خالی تھا، تنہا خیمہ تھا، اس میں جا کر بیٹھے اور انو محمد نے اپنے گھٹنوں پہ سر رکھے، اس کے بعد گریہ کرنا شروع کیا۔ گریہ کی آواز زینب کے کانوں تک پہنچی، بچوں کے رونے کی آواز ایک ماں کے کانوں تک پہنچی۔ ایک مرتبہ تیزی سے چلتے ہوئی اس خیمے میں آئی، دیکھا انو محمد رو رہے ہیں، تیوریوں پہ پل پڑ گئے، تم لوگ ابھی تک زندہ ہو۔ ایک مرتبہ کہا اے اماں، آپ مشکل کشا کی بیٹی ہیں، اے اماں آپ مشکل کشا کی بیٹی ہے، ہماری مشکل کو حل کر دیجئے۔ ارے ہمارے مامو جان ہم کو اجازت نہیں دیتے، ہمارا آقا ہم کو اجازت نہیں دیتے، آپ کہہ رہی ہیں کہ اپنی جانیں قربان کرو، بتاؤ میں کیا کروں، بتائیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے انو محمد کو تیار کیا۔ ہاں عزیزوں، اس کے بعد کا آپ خیموں میں نہ آنا، اجازت ماں سے ملی،
گئے اور جانے کے بعد امام حسین کی خدمت میں آئے کہ اماں نے اجازت دے دی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے عباس کی جانب دیکھا، اونو محمد کو سوار کر دو۔ 9 اور 11 برس کے بچے ایک مرتبہ اپنے اپنے گھوڑوں پہ بیٹھے اور اس کے بعد جعفر طیار کے پوتے ساتھ ساتھ چلے، میدان میں آئے، رجس پڑھا اور اس کے بعد دونوں بھائیوں نے ساتھ ساتھ جنگ کرنا شروع کی۔ ارے مورخ لکھتا ہے کہ یہ ننھے ننھے بچے نیمچے لیے ہوئے جیسے ہی میدان کارزار میں آئے، جس طرف جاتے تھے اس طرف لاشوں کے انبار لگ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ دشمنوں نے ایک ہیلا کیا، آپس میں کہا کہ سب اکٹھا ہو کر اونو محمد کو جدا کر دو۔ اگر یہ ساتھ ساتھ جنگ کرتے رہے پورا لشکر ختم ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ فوج یزیدی اکٹھا ہوئی، ایک ایسا حملہ کیا، اونو محمد ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، رکابوں میں زور دے کے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا چاہا، بیچ میں فوج اشقیہ تھی، ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکے، تنہا لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ 2 آوازیں آئے، ہمارا آخری سلام قبول کیجئے۔ آقا حسین نے کہے عباس اونو محمد سے ملنے چلو۔ ایک طرف سے حسین چلے، ایک طرف سے مولا عباس چلے، دیکھا تو کیا دیکھا، اونو محمد کی لاشیں پڑی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ ان کی لاش کو حسین نے اٹھایا، اپنے کلیجے سے لگایا اور اس کے بعد مولا عباس نے محمد کی لاش کو اٹھایا، اپنے کلیجے سے لگایا، خیمے کی جانب چل رہے ہیں۔ یہ بھی تاریخ اسلام کا مقاتل کا عجیب و غریب منظر ہے کہ 2 بھائی 2 چھوٹے چھوٹے بھائیوں کا جنازہ لے کر آ رہے ہیں۔ عزیزو ایک خیمہ خالی کیا گیا تھا اور جب بھی بنی ہاشم کا کوئی شہید ہوتا تھا اس کی لاش لا کر رکھی جاتی تھی، اس کی ماں کو بلایا جاتا تھا، ماں آ کر سرانے کھڑی ہوتی تھی اور اس کے بعد ساری بیویاں ایک ایک کر کے اس ماں کو اس بیٹے کا پرسہ دیتی تھی۔ جب اونو محمد کی لاشیں آئی خیموں میں رکھی گئی تو ایک مرتبہ شہزادی زینب کو بلانے کے لیے بی آ گئی، لیکن شہزادی زینب نہیں آئی۔ حسین نے جو یہ منظر دیکھا کہ اپنے بیٹوں کا پرسہ لینے کے لیے شہزادی زینب نہیں آ رہی ہے تو خود امام چلے، اس کے بعد اس خیمے میں آئے جس میں شہزادی زینب تھی اور آنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ پرسہ لینے چلو۔ بھائی بہن کے نفسیات کو جانتا ہے، بہن بھائی کے نفسیات کو جانتی ہے۔ ہاں عزیزو، جا کر زینب کے پاس حسین کھڑے ہو گئے، خاموشی سے کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے دیکھا میرا بھیا میرے پاس کھڑا ہوا ہے، فوراً اٹھی، کہا کیا بات ہے بھیا؟ کہا کہ کچھ نہیں، بس میں یہ کہنے آیا ہوں کہ 2 پھول سے بچے آئے ہیں، چل کر ذرا اتنا دیکھ لو کہ ان کے چہرے کیسے چمک رہے ہیں۔ پھول سے بچوں کے چہرے کی زیارت کر لو۔ شہزادی زینب نے کہا اے بھیا تم امام وقت ہو، تم نے حکم دیا ہے تو ضرور چلیں گے، تم آگے آگے چلو، زینب تمہارے ساتھ ساتھ چلے گی۔ آگے آگے حسین ہے، زینب ساتھ ساتھ آئی اس خیمے میں جہاں اونو محمد کی لاشیں تھی۔ ایک مرتبہ زینب اپنے بچوں کے لاشوں کے پیتیانے آ کے کھڑی ہوئی اور اس کے بعد غور سے دونوں کی لاشوں کو دیکھا اور روئی نہیں۔ زینب پیتی کھڑی ہوئی ہے، بچوں کی لاشوں کو دیکھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ جھک کر دونوں لاشوں کے درمیان جگہ بنائی، دائنا ہاتھ آن کے دائنی طرف رکھا، بایاں ہاتھ محمد کے بائیں طرف رکھا، اپنی پیشانی مبارک کو سجدہ خالق میں جھکایا۔ ایک پروردگارا تو گواہ رہنا، زینب کے پاس 2 ہی ہدیے تھے، تیری راہ میں قربان کر دیے۔ واہ حسینہ، واہ محمد، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
لعن اللہ امة قتلتك ولعن اللہ امة ظلمتك ولعن اللہ امة سمعت بذلك فرضيت به